اردو پنجاب کلاس 6 کا چیپٹر نمبر 4 کرنے لگے ہیں، جس کا نام ہے ملکہ کوثر مری۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ملکہ کوثر مری، سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کر دیتے ہیں۔ نبرد آزما، خنک، سہانا، مبہوت، آغوش، سیاح، یخبستہ، سحر انگیز۔ مری پنجاب کا تاریخی مقام ہے۔ یہ ضلع راولپنڈی میں شامل ہے۔ راولپنڈی کی شمال مشرق میں گاڑی کی تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ سمندر کی سطح سے اس صحت افزا مقام کی بلندی تقریباً 7,500 فٹ ہے۔ یہاں اپریل سے نومبر تک بہت اچھا موسم رہتا ہے، البتہ دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ دسمبر کے آخری عشرے سے لے کر فروری کے ابتدائی عشرے کا دورانیہ شدید برف باری کا زمانہ ہے۔ اس دورانیے میں مری میں یخبستہ موسم کا راج ہوتا ہے۔ سردیوں میں بھی یہاں خوب رونق ہوتی ہے۔ جب سارا علاقہ برف سے ڈھک جاتا ہے تو ملک بھر سے برف باری کا مناظر دیکھنے کے شوقین یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مری میں سردیوں کی شام بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ برقی کمکموں کی رنگا رنگ روشنیوں میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہیں۔ دلفریب خوبصورتی اور دلکش نظاروں کی وجہ سے مری کو ملکہ کوثر کہا جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں مری کی خنک ہوائیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے رہنے والے گرمی پڑتے ہی مری کا رخ کرتے ہیں۔ مری پاکستان بھر کے پرفضا پہاڑی مقامات میں سے نہایت معروف اور خوبصورت سیرگاہ ہے۔ گرمیوں کے موسم میں ہر دوسرے تیسرے روز بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مری کا موسم بڑا سہانا ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد سے مری کی طرف جائیں تو راستے کے دونوں طرف موجود چیر اور صنوبر کے اونچے اور خوبصورت درخت سیاحوں کو خوش آمدید کہتے دکھائی دیتے ہیں۔ تریٹ کے مقام سے آگے نکلتے ہی مری کا دلفریب موسم آنے والوں کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ بلکھاتی سڑک اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے آتے پڑاؤ سیاحوں کو مبہوت کر دیتے ہیں۔ 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں انگریزوں نے مری میں بیس کیمپ بنایا تو اس شہر کو مرکزی اہمیت حاصل ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جہاں برصغیر پاک و ہند کے مختلف علاقوں کے رہنے والوں نے انگریزی سامراج کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا، وہاں مری کے رہنے والے بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ انہوں نے اپنی زمین سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے گوریلا جنگ شروع کی اور اس میں خاصے کامیاب بھی رہے، لیکن جب مجموعی طور پر برصغیر پاک و ہند میں 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع میسر آیا۔ جب انگریزوں نے جنگ آزادی کے مجاہدوں کو مختلف نوعیت کی سزاؤں سے گزارا تو اس خطے کے ان فرزندوں کو توبدم کیا گیا جو انگریزوں کے خلاف نبرد آزما رہے۔ آج بھی باغ شہیداں میں ان جانثاروں کی قبریں ان کی ہمت، جرأت اور حوصلے کی گواہ ہیں۔ تحریک پاکستان میں بھی اہل مری کا کردار نمایاں رہا ہے۔ پاکستان کے جن شہروں کو قائد اعظم کے قدم چومنے کا شرف حاصل ہے، ان میں مری بھی شامل ہے۔ 1956 میں قائد اعظم محمد علی جناح مادر ملت فاطمہ جناح کے ہمراہ کشمیر سے ہوتے ہوئے مری تشریف لائے اور مری کے معروف جی پی او چوک میں فرزندان اسلام سے خطاب کیا۔ مری ایک مرکزی سڑک کے ارد گرد آباد ہے جسے مال روڈ کہتے ہیں۔ مال روڈ پر سینکڑوں ہوٹل ہیں۔ یہاں باہر سے آنے والے سیاح قیام کرتے ہیں۔ مری کے مال روڈ کی ایک تاریخی اور تہذیبی حیثیت ہے۔ یہ جی پی او چوک سے شروع ہو کر پنڈی پوائنٹ تک جاتا ہے۔ اس کے دونوں طرف خوبصورت ہوٹل اور دکانیں موجود ہیں۔ مری کے بازار میں ہر قسم کی چیزیں دستیاب ہیں جہاں سے سیاح اپنی ضرورت کی چیزیں اور تحائف خریدتے ہیں۔ مری کے مال روڈ کے علاوہ پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ اور باغ شہیداں بھی قابل دید مقامات ہیں۔ مری کے گرد و نواح میں نیو مری، گھڑیال کیمپ اور بوربن بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیو مری میں چیئر لفٹ اور کیبل کار کا سیاحوں کی دلچسپی کا ماحول ہے۔ بچے، بوڑھے اور جوان چیئر لفٹ اور کیبل کار پر بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔
پہاڑوں کے اوپر سے گزرتی ہوئی کیبل کار سے زمین کا دلکش منظر سیاحوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ مری کے قریب گھوڑا گلی کے مقام پر اسکاؤٹ کی تربیت گاہ کے علاوہ معروف و مشہور لارنس کالج ہے، جو انگریزی دور میں انگریز بچوں کے لیے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستانی بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا اہم مرکز ہے۔ سرد ہواؤں، بلند و بالا درختوں، پرکشش پہاڑوں اور وقفے وقفے سے آتی جاتی بادلوں کی ٹولیوں کے بیچوں بیچ بل کھاتی ہوئی ایک سڑک مری کو ایبٹ آباد سے ملاتی ہے۔ اس سڑک کے توسط سے ایودھیا، خانپور، باڑہ گلی، نتھیا گلی وغیرہ کے سحر انگیز مقامات کی سیر کی جا سکتی ہے۔ مری پاکستان کے خوبصورت ترین تفریحی مقامات میں سے ایک ہے۔ گرمی اور سردی دونوں موسموں میں یہاں ملک کے دیگر مقامات سے آنے والے سیاحوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ یہ سیاح یہاں آ کر خالق کائنات کی پیدا کردہ ان خوبصورت نشانیوں اور دل فریب مناظر سے اپنے دلوں کو لبھاتے ہیں۔ بچوں، ہم نے سبق کی ریڈنگ کر لی ہے، اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ کوشچن آنسرز میں آپ کو بعد میں کراؤں گی، کاپی کا ورک ہم ایک ساتھ کریں گے۔ سوال نمبر 2، درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ مری کس علاقے کا ایک تاریخی اور پہاڑی مقام ہے؟ خیبر پختونخوا کا، پنجاب کا، کشمیر کا، بلوچستان کا؟ اس کا جواب ہے پنجاب کا۔ گرمی پڑتے ہی کون مری کا رخ کرتے ہیں؟ مختلف دیہاتوں کے لوگ، مختلف قبیلوں کے لوگ، مختلف شہروں کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ؟ تو اس کا جواب ہے مختلف علاقوں کے لوگ۔ 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں مری میں بیس کیمپ کس نے بنایا؟ مغلوں نے، سکھوں نے، پٹھانوں نے، انگریزوں نے؟ اس کا جواب ہے انگریزوں نے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ہوئی کامیابی، فتح، ناکامی، برابری؟ اس کا جواب ہے ناکامی۔ مری کس کے ارد گرد آباد ہے؟ ایک پہاڑ کے، ایک گاؤں کے، ایک دریا کے، ایک سڑک کے؟ اس کا جواب ہے ایک سڑک کے۔ گرمیوں میں مری کی کیسی ہوائیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں؟ برفانی ہوائیں، تیز ہوائیں، خنک ہوائیں، معتدل ہوائیں؟ تو اس کا جواب ہے خنک ہوائیں۔ چیئر لفٹ اور کیبل کار سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہیں۔ بھوربن میں، بانسرا گلی میں، گھڑیال میں، نیو مری میں؟ اس کا جواب ہے نیو مری میں۔ آگے کوشچن نمبر 3، 4، 5 اور 6 میں آپ کو نوٹ بک پہ کراؤں گی۔ اب کوشچن نمبر 7 ہے، درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ الف، مری صوبہ خیبر پختونخوا کا تاریخی مقام ہے۔ غلط۔ گرمیوں میں مری کی خنک ہوائیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ درست۔ 1946 میں قائد اعظم لیاقت علی خان کے ہمراہ مری تشریف لائے۔ غلط۔ معروف و مشہور لارنس کالج بھوربن کے مقام پر واقع ہے۔ غلط۔ تحریک پاکستان میں اہل مری کا کردار نمایاں رہا ہے۔ درست۔ سوال نمبر 8 جو ہے وہ بھی میں نوٹ بک پہ کراؤں گی، جس میں لکھا ہوا درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ بچوں، سوال نمبر 9 بھی ہم کاپی پہ کریں گے۔ سوال نمبر 10 ہے، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ مری، تاریخی مقام، لڑائی، جنگ، چڑھائی، بلندی، سنوبر، درخت، مگن، مشہور۔ تو بچوں یہ کوشچن سارے ہو چکے ہیں بک کے، اب نوٹ بک ورک میری بہن آپ کو کرائے گی۔ تو بچوں اب ہم لوگ نوٹ بک ورک سٹارٹ کرتے ہیں۔ مشکل الفاظ کی املا: پنجاب، تاریخی مقام، ضلع راولپنڈی، 1.5 گھنٹے، مسافت، واقع، صحت افزا، 7,500، اشرے، چخ بستہ۔ برقی کمکموں: ملکہ کوثر، خنک، چیر اور صنوبر، تریٹ، سیاح، مبہوت۔ 19ویں صدی، بیس کیمپ، آغوش، برصغیر پاک و ہند، انگریزی سامراج، گوریلا جنگ، مجموعی طور پر، میسر نوعیت۔ فرزندوں، توپ دم، نبرد آزما، باغ شہیداں، جانثاروں، فرزندان اسلام، تاریخی اور تہذیبی، پنڈی پوائنٹ، قابل دید،
گردونواح، گھڑیال کیمپ، بھوربند، چیئر لفٹ، کیبل کار، مسحور، اسکاؤٹ۔ تربیت کا لارنس کالج، بلند و بالا، بیچو بیچ، توسط، سحر انگیز مقامات، تانتا بندھنا، خالق کائنات۔ تو بچوں اب ہم لوگوں نے مشکل الفاظ کی املا کر لی ہے، اب ہم الفاظ کے معنی کریں گے۔ آغوش مطلب گود، پہلو۔ تانتا بندھنا مطلب آمد و رفت، شروع کرنا۔ توسط سے مطلب وسیلے سے۔ خنق ٹھنڈا، سرد۔ سامراج وہ نظام حکومت جو نو آبادیات پر اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے قائم کیا جائے۔ سحر انگیز جادو کا اثر پیدا کرنے والا۔ سہانا دل پسند۔ سیاح سیر کرنے والا، سفر و سیاحت کرنے والا۔ لبھانا مائل کرنا، لالچ دینا، اچھا لگنا۔ مبہوت حیران، ہکا بکا۔ محور مرکز، دوہرا جس پر پہیہ گردش کرتا ہے۔ مسافت دوری، فاصلہ۔ ملکہ کوثر پہاڑوں کی ملکہ۔ نبرد آزما لڑنے کے لیے تیار، مقابلہ کرنا۔ نبرد آزما لڑنے کے لیے تیار، مقابلہ کرنا۔ یخ بستہ سردی سے برف کی طرح جمع ہوا۔ قابل دید دیکھنے کے قابل۔ جان نثار جان قربان کرنے والے۔ تو بچوں ہم نے اس کے الفاظ کی معائنی کر لی ہیں، اب ہم اس کے سوالات کے مختصر جواب طے کریں گے۔ سوال نمبر 1، مری میں کن مہینوں میں شدید سردی پڑتی ہے؟ جواب، مری میں دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ سوال نمبر 2، راولپنڈی سے مری کتنی مسافت پر ہے؟ جواب، راولپنڈی سے مری 1.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ سوال نمبر 3، پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ کب مری کا رخ کرتے ہیں؟ جواب، شدید گرمی کے موسم میں لوگ مری کا رخ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، مری سمندر کی سطح سے کتنی بلندی پر واقع ہے؟ جواب، مری سمندر کی سطح سے تقریباً 7,500 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ سوال نمبر 5، مری میں برقی کمکموں کی روشنی میں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جواب، جیسے تارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ سوال نمبر 6، مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف کون سی جنگ لڑی؟ جواب، مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف گریلا جنگ لڑی۔ سوال نمبر 7، انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع کب میسر آیا؟ جواب، برصغیر پاک و ہند میں 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، جس کے باعث انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع میسر آیا۔ سوال نمبر 8، مری کے راستے میں کون سے درخت ہیں؟ جواب، مری کے راستے میں چیر اور صنوبر کے درخت ہیں۔ تو بچوں ہم لوگوں نے سوال جواب کر لیے ہیں، اب ہم لوگ سوال نمبر 3 پہ آتے ہیں۔ جنگ آزادی میں انگریز سامراج کے خلاف مری کے مسلمانوں کا کیا کردار رہا؟ بیان کریں۔ جواب، 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز سامراج کے خلاف مری کے مسلمانوں کا کردار بہت اہم رہا۔ انہوں نے اپنی زمین سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے گریلا جنگ شروع کی اور اس کے خاصے کامیاب بھی رہے، لیکن مجموعی طور پر جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع میسر آ گیا۔ ہم نے اس کا سوال نمبر 3 کر لیا ہے، اب ہم اس کا سوال نمبر 4 کریں گے۔ اعراب لگا کر درج ذیل الفاظ کا تلفظ واضح کریں۔ مقام، مسافت، مبہوت، سامراج، سیاح۔ تو بچوں ہم لوگوں نے اس کا سوال نمبر 4 کر لیا ہے، اب ہم سوال نمبر 5 لکھیں گے۔ جملے بنائیں۔ صحت افزا، مری پنجاب کا صحت افزا مقام ہے۔ نبرد آزما، پاکستانی افواج آج کل دہشت گردوں پہ نبرد آزما ہو رہی ہے۔ فرزندان اسلام، ہر سال لاکھوں فرزندان اسلام حج کرتے ہیں۔ قابل دید، برف باری کے بعد مری کے نظارے قابل دید ہوتے ہیں۔ اب ہم لوگ سوال نمبر 8 کریں گے۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ بلند، پست، خوبصورت، بدصورت، خنک، گرم، معروف،
غیر معروف۔ ہم نے سوال نمبر 8 بھی کر لیا ہے، تو ہم سوال نمبر 9 کریں گے۔ درج ذیل محاورات کا مفہوم واضح کریں۔ قدم جمانا، قبضہ کرنا، آغوش میں لینا، گود میں لینا، تانتا بندھنا، قدم چومنا، مان لینا، کامیابی ہونا۔ تو بچوں ہم لوگوں نے سوال نمبر 9 کر لیا ہے۔ اب ہم خلاصہ کریں گے مکہ کوثر مری کا۔ مری پنجاب کا تاریخی مقام ہے۔ یہ صوبہ پنجاب کے شہر راولپنڈی کے شمال مشرق میں 1.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ یہاں دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ دسمبر کے آخری عشرے کے دوران یہاں شدید برف باری ہوتی ہے۔ جب سارا علاقہ برف سے ڈھک جاتا ہے تو ملک بھر کے سیاح اس منظر کو دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ مری کے دل فریب خوبصورت اور دلکش پہاڑوں کی وجہ سے مری کو ملکہ کوثر کہا جاتا ہے۔ مری میں برقی قمقموں کی روشنی میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ مری پاکستان بھر کے پرفضا مقامات میں سے نہایت معروف اور خوبصورت سیرگاہ ہے۔ گرمیوں کے موسم میں دوسرے تیسرے دن بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مری کا موسم سہانا ہو جاتا ہے۔ مری کے راستے کے سبق کا نام ہے ملکہ کوثر مری۔ اس کے حل لغت ہیں بلند و بالا، بہت اونچے، تولیوں مطلب گروہوں، بلکھاتی لہراتی، توسط وسیلے، سحر انگیز جادو کا اثر رکھنے والی، تانتا بندھنا سلسلہ شروع ہونا، سیاح سیر کرنے والے، دل فریب دل کو بھانے والے۔ اس کی سلیس اردو ہے۔ یہ متن اردو کی کتاب کے سبق ملکہ کوثر مری سے لیا گیا ہے۔ اس متن میں یہ بتایا گیا ہے کہ ٹھنڈی ہواؤں، اونچے درختوں، خوبصورت پہاڑوں اور وقفے وقفے سے آتے جاتے بادلوں کے گروہوں کے درمیان سے لہراتی ہوئی سڑک مری کو ایبٹ آباد سے جوڑتی ہے۔ اس سڑک کے ذریعے سے ایوبیہ، خانسپور، بارہ گلی، نتھیا گلی وغیرہ جیسے جادو کا اثر پیدا کرنے والے مقامات کی سیر کی جا سکتی ہے۔ مری پاکستان کے خوبصورت ترین سیر کرنے والے مقامات میں سے ایک ہے۔ گرمی اور سردی دونوں موسموں میں یہاں ملک کے مختلف مقامات سے آنے والے لوگوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ سیاح یہاں آ کر اللہ کی پیدا کردہ خوبصورت نشانیوں اور دل کو لبھانے والے مناظر سے لطف اٹھاتے ہیں۔ تو بچوں اسی کے ساتھ ہمارا چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔